الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صلوات پڑھیں محمد ارباب عزا خمسہ مجالس عزا جو ہمارا موضوع قرار دیا گیا ہے سیرت سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت طیبہ امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ انشاءاللہ اس خمسے میں ہماری کوشش یہی ہوگی کہ سید الرسل کی تعلیمات کی روشنی میں اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں پیغام رسالت اور پیغام امامت کو پہنچایا جائے۔ صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذکر آل محمد، ذکر ہدایت، یہ اس قدر بابرکت ہے کہ روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں اِنَّا أَحَادِيثَنَا تُحْيِي الْقُلُوبَ لِشِيعَتِنَا، ہم آل محمد کی احادیث ہمارے شیعوں کے دلوں کو زندہ کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ زندہ کرتی ہیں۔ زندہ کرنے سے مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کے دلوں کو زندہ کرتی ہیں۔ کیا مطلب؟ امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں جو گناہوں اور غفلت کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، جو گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکے ہیں، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، رسول کی سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، آل محمد کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے جو دل سیاہ ہو چکا ہے، جو دل زنگدار ہو چکا ہے، امام فرماتے ہیں اگر دلوں کو زندگی دینا چاہتے ہو پھر ہم آل محمد کی احادیث کو سنو۔ دلوں کی طہارت چاہتے ہو، دلوں کی پاکیزگی چاہتے ہیں تو پھر امام فرماتے ہیں ہماری تعلیمات کو سننا پسند کرو۔ میں ان لوگوں سے میرا خطاب ہے، یہ جملہ آج بعض لوگ بڑے فخر سے اپنے بزرگوں کے قصے سناتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ بھئی میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا۔ یعنی مجھے اور آپ کو اپنی محفلوں میں اپنے دادا اور اپنے باپ کا ذکر کرنا تو پسند ہے، اگر ہماری ہدایت کے لیے ذکر پسند نہیں ہے تو وہ آل محمد کا نہیں ہے۔ یہ مقامی افسوس ہے
یعنی ہم اپنی محفلوں میں بیٹھ کے، لوگ اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کے باپ اور دادے کے قصے سناتے ہیں جس میں کوئی پیغام ہدایت نہیں ہوتا. اور آل محمد کا وہ ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کی تعلیمات کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ ان کے اخلاق کو بیان کیوں نہیں کرتے جس میں ہماری بچوں کی تربیت ہو، ہمارے جوانوں کی اصلاح ہو؟ اس کا مطلب ہے آل محمد کے اس علم کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے. اس کی قیمت کو اگر جاننا چاہتے ہیں، سید الرسل، چونکہ سیرت رسول اللہ کی میری کوشش یہی ہوگی کہ ہر روایت اور ہر عمل کا پیغام سید الرسل یا امام سے. سید الرسل علی مولا سے فرماتے ہیں، یا علی، اگر پوری کائنات جس میں سونا بھرا ہو، پوری کائنات جو سونے سے بھری، جس میں سورج کی روشنی پڑے، اے علی اگر وہ بھری کائنات سونے کی جس پر سورج کی روشنی پڑے تم راہ خدا میں صدقہ دے دو، اے علی یہ عمل اللہ کے نزدیک اتنا افضل نہیں ہے جتنا افضل یہ ہے ایک شخص تیرے وجود سے ہدایت پا جائے. اللہ، ایک شخص تیرے وجود سے ہدایت پا جائے. اس خمسہ مجالس اعضاء سے اگر ایک جوان کی اصلاح ہو گئی، میں سمجھتا ہوں بانیان مجلس کا حق ادا ہو گیا. یہ فرش اعضاء بچھانے والوں کا یہ حق ادا ہو گیا. لہٰذا ایک مومن کی اصلاح اور ہدایت، لہٰذا آل محمد کی تعلیمات، یہ ان کا ذکر، یہ ہماری اصلاح کرتے ہیں. آج اگر دین ہمارے گھروں میں نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ کہ ہمارے گھر میں آل محمد کی تعلیمات نہیں ہے. جن گھروں میں دین نہیں ہے وہاں آل محمد کی تعلیمات نہیں ہے. اہل علم سے، علماء سے دوری کا نتیجہ ہے. لہٰذا اللہ نے ہم سب کو نجات کا جو معیار بیان کیا ہے وہ ہے سید الرسل کی ذات. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرا حبیب ان مسلمانوں سے، کلمہ گوؤں سے یہ کہہ دے، اگر تم لوگ ہو اللہ کی محبت کے دعوے دار، فاتبعونی، تو پھر اپنی محبت کا ثبوت یہ دو کہ مجھ رسول کی اتباع کرو. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم دعوے دار ہو اللہ کی محبت کے تو پھر کیا کرو؟ اتباع کرو رسول اللہ کی، یحببکم اللہ، نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا. تم پیروی کرو میرے رسول کی، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ اپنے حبیب کی پیروی کے صدقے میں تمہارے سارے گناہ بخش دے گا. دو کام اللہ کرے گا. اللہ کہہ رہے ایک کام تم کرو، میرے حبیب کی پیروی کرو، دو کام میں کروں گا. میں اللہ تم سے محبت بھی کروں گا اور میں تمہارے سارے گناہ بھی بخش دوں گا. کس قدر کرم ہے پروردگار کا، کس قدر فضل ہے. تقاضا ایک چیز کا کیا ہے اور عطا دو چیزیں کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت. علماء مفسرین نے مختلف روایات اس آیت مجیدہ کے ذیل میں نقل کی ہیں. ایک روایت پیش کی ہے کہ قریش کے بڑے بڑے سردار کچھ لوگ مکہ میں بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے. سید رسول نے فرمایا لا یجوز السجود لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے.
بہرحال بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعظیمی سجدہ ہم کر سکتے ہیں، ایک لوگوں میں ایک نظریہ پایا جاتا ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ امام یا نبی کو تعظیمی سجدہ کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں سے سوال ہے، یہ جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں کیا یہ تعظیماً نہیں ہوتا؟ جو اللہ کو کرتے ہیں یہ تعظیماً نہیں ہے، پھر اس سجدے کو تعظیماً نام دینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا کسی امام نے یہ تعلیم دی ہے؟ پھر دلیل لے کر آتے ہیں ملائکہ کا سجدہ، پھر دلیل لے کر آتے ہیں حضرت یوسف کے بھائیوں کا اور حضرت یعقوب کے سجدے کو۔ قرآن میں حضرت یعقوب کا سجدہ بھی موجود ہے اور فرشتوں کے سجدے کا ذکر بھی موجود ہے، لیکن ہم قرآن کو اپنی مرضی سے سمجھیں یا وارثان قرآن کی مرضی سے؟ وارثان قرآن، ناطق کے قرآن علی ابن ابی طالب نے امام سے جب پوچھا گیا مولا یہ جو ملائکہ کے سجدے کا ذکر ملتا ہے کہ ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، ذرا یہ معنی تو سمجھا دیں۔ امام فرماتے ہیں سجدہ ملائکہ نے اللہ کو کیا تھا اور حضرت آدم کو جہت بنایا تھا۔ سجدہ آدم کو نہ تھا، سجدہ کس کو تھا؟ اللہ کو تھا۔ اب ہم کس کی مانیں؟ امام کی مانیں یا اپنی مانیں؟ بھئی اس وقت تک میرا اور آپ کا ایمان بچ نہیں سکتا جب تک امام کی نہ مانیں۔ امام کہہ رہے وہ سجدہ اللہ کو تھا، اور اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام سے بھی اللہم صلی علی، امام نے بھی فرمایا، امام سے جب پوچھا گیا حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں کے سجدے کے بارے میں تو بتایا کہ وہ سجدہ اللہ کو تھا اور شکرانے کا سجدہ تھا۔ بھئی یہ حضرت یوسف کو پھر سجدے کا ذکر کہاں سے آ گیا جو قرآن میں؟ امام نے اس کی وضاحت یوں دی، فرماتے ہیں کہ جب وہ دربار میں داخل ہوئے تو سامنے والی طرف تھے حضرت یوسف، یعنی اس طرف سے جیسے آپ امام بارگاہ میں گیٹ کی طرف سے اندر داخل ہوئے، اب حضرت یوسف کھڑے ہیں اس جگہ پہ، اب جو سامنے والا جو شخص آ رہا ہے، یعنی سامنے سے حضرت یوسف کے بھائی بھی آئے، ان کے والد بھی آئے، اب وہ اللہ کو شکر کا سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ عادتاً عرفاً کیسے گرتے ہیں؟ انسان اپنے سامنے والی طرف جھکتا ہے۔ شکر کے سجدے کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری۔ امام فرما رہے ہیں کہ وہ شکر خدا کا سجدہ کر رہے تھے، اتفاق سے اسی جہت میں حضرت یوسف تھے۔ سجدہ اللہ کی ذات کو ہے۔ ہمارے پاس پورا چیپٹر موجود ہے احادیث کی کتب میں، وسائل و شیعہ میں ایک باب موجود ہے جو معصومین سے پوچھا گیا کہ حضرت آدم کو سجدہ جو تھا وہ کس معنی میں کیا گیا، حضرت یوسف کو جو سجدہ ہے وہ کس معنی میں کیا گیا؟ تو معصوم نے یہ جواب دیا جیسے ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں سجدہ خدا کو کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم پتھروں کو سجدہ نہیں کرتے۔ کعبے کے اگر کوئی یہ کہے کہ میں کعبے کی پتھروں اور دیواروں کو سجدہ کر رہا ہوں، یہ تو شرک ہے۔ پھر ہم کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں لیکن سجدہ خدا کو کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ تو بہرحال یہ جو قریش کے لوگ تھے سردار، بتوں کے سامنے جھک کے سجدہ کر رہے تھے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے علاوہ غیر کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس وقت ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگے، جواب دیا نحن نحب اللہ،
ہم تو اللہ سے بھی محبت رکھتے ہیں. ہم یہ جو بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں ہم اللہ کے دشمن نہیں ہیں بلکہ اللہ کو بھی دوست رکھتے ہیں, اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں. گویا وہ بت پرست اللہ کی محبت کے ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے. اس وقت یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی اور اللہ نے بتا دیا میرا حبیب ان سے کہہ دے صرف اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے میں تمہاری کامیابی نہیں ہے بلکہ مجھ رسول کی پیروی کرو گے تو پھر بدلے میں اللہ تم سے محبت بھی کرے گا, تمہارے گزشتہ گناہ بھی معاف کر دے گا. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. اب رسول کی پیروی کا کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ سید الرسل نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا. اس لیے یعنی اب عیسائی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, یہودی ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. کتنے ایسے کافر لوگ ہیں جو مشرکین ہیں جو بتوں کی بھی پرستش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہندوستان میں چلے جائیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم اپنے رام کو بھی مانتے ہیں, ہم اپنے فلاں کو بھی مانتے ہیں. یعنی کفار مختلف مذاہب میں اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ ان تمام محبت کے دعوے کرنے والوں کی کا جواب دے رہا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اور میرا حبیب ان سے کہہ دو جس مذہب کے ہوں, جس فکر کے ہوں, جس نسل کے ہوں, جس زبان کے ہوں, جس علاقے والے ہوں, ان سب کو کہہ دے اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی تو پھر تم مجھ رسول کی پیروی کرو, اللہ بدلے میں تم سے محبت کرے گا. اللہ نے اپنی محبت کا جو معیار قرار دیا ہے وہ رسول اللہ کی سیرت ہے, وہ رسول اللہ کی پیروی ہے. ہم میں سے لاکھ کوئی کہتا رہے میں تو اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنا اور ہے اور اللہ کی محبت کے دعوے کا ثبوت دینا اور ہے. دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, دعوے کے لیے کوئی دامن میں ثبوت بھی ہے. اے سید الرسل کی پاک سیرت کے نمونہ جس کی سیرت کو, جس کی اتباع کو اللہ ہم سے طلب کر رہا ہے, جس کی اتباع کے بدلے اللہ ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے سارے گناہ بخش دے گا. اے ذرا اتباع رسول میں ہمارے لیے کون سے نمونے موجود ہیں, کون سے پیغام ہدایت موجود ہیں. تاریخ اسلام میں ملتا ہے جو قرآن کو بھی کی آیات کو اگر سامنے رکھیں تو سید الرسل کے خلاف جو مشرکین اور کفار نے سازش رچائی اس میں انہوں نے معاشرے کے 3 افراد ہوتے ہیں, یا جوان ہوتے ہیں, یا بچے ہوتے ہیں, یا خواتین ہوتے ہیں. مشرکین کے یہ سردار, کفار کے یہ جو بزرگ سردار تھے, انہوں نے چاہا کہ سید الرسل کے طرف پابندی لگائی جائے, لوگوں کی توجہ کو ہٹایا جائے, لوگ اسلام قبول نہ کریں, لوگ یتیم عبداللہ کے دین پر ایمان نہ رکھیں. انہوں نے ایک سازش رچائی. کیا؟ جوانوں میں مشہور کر دیا یہ شاعر ہے. عام طور پہ جوان جو ہوتے ہیں وہ شعراء کی بات کو اہمیت نہیں دیتے, یعنی یہ تو شاعر ہے, بس شاعری میں یہ کہہ دیا. یعنی
رسول اللہ کے دین کو پہنچانا چاہتے ہیں، اور مشرکین و کفار کی سازش تھی، یہ نبی جو قرآن پیش کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اس کو شاعری کا نام دے جس سے جوانوں کی توجہ رسول سے ہٹ جائے۔ نبی کے خلاف سازش کی۔ بچوں میں انہوں نے سازش کی، چونکہ بچے جو ہے وہ کس سے بھاگتے ہیں؟ بچے جو ہے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں، مجنون، اگر کوئی پاگل انسان ہو تو بچے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اس کے پیچھے پتھر اٹھا کر بھاگیں گے۔ ان مشرکین اور کفار نے یہ سازش رچائی، نبی پر یہ تہمت باندھ دی، الیاذ باللہ یہ مجنون ہے۔ اب عرب کے وہ مشرکین و کفار کے بچے نبی کی توہین کرتے، نبی کو مجنون کہتے۔ یہ اپنی سازش اس طرح رچا رہے تھے۔ دیکھا خواتین کو کس سے دور رکھیں؟ خواتین عام طور پر جو خوف زدہ ہوتی ہیں وہ جادوگر سے ہوتی ہیں، اور نبی کے بارے میں خواتین میں یہ شہرت کر دی کہ یہ جادوگر ہے، کاہن ہے۔ تو نبی کو تین القابات دیے گئے جو نبی کی حق میں توہین تھی۔ نبی کو شاعر کہا، نبی کو الیاذ باللہ مجنون کہا، اور نبی کو کاہن یعنی جادوگر کہا۔ اب ان کی یہ سازش تھی جوانوں کو بھی نبی سے دور ہٹائے، بچوں کو بھی نبی سے دور ہٹائیں، اور خواتین کو بھی نبی سے دور رکھے۔ لیکن سید الرسل نے اپنی پاک سیرت سے معاشرے کے ہر طبقے کے ساتھ وہ پاک کردار اپنایا کہ ہر طبقے کے افراد رسول اللہ کے نام کا کلمہ پڑھنے لگا۔ جوانوں میں یہ فکر دینے لگے کہ یہ شاعر ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے سید الرسل رات کی تاریکی میں کعبے کے قریب جب قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تو کیا ہوتا؟ عرب کے جوان، عرب کے بعض سردار چھپ کے کھڑے ہوتے، نبی قرآن پڑھتے، یہ چھپ چھپ کے قرآن سنتے بھی صحیح اور روتے بھی رہتے۔ ان میں سے بعض مشرکین تھے، بعض جو سردار منافقین مشرکین تھے، حتیٰ کہ یہاں تک تاریخ میں ذکر ہوا ہے کہ ایک دن یہ مشرکین جو جوانوں کو لوگوں کو روکنے والے تھے، ایک رات کو پروردگار نے ان کو اس طرح سے ذلیل کیا کہ جب مکہ میں بادل گرجے جو دن کے اجالے میں لوگوں کو روکتے تھے کہ رات کو جب یتیم عبداللہ قرآن پڑھے سننے نہ جانا، تو جب ایک رات کو یہ ہر رات آتے تھے، اللہ نے ایک رات کو یہ کیا اپنے حبیب کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، جب بادل گرجے وہ جوان جو چھپ کے قرآن سننے آئے تھے، دیکھا کہ کسی کونے میں وہ فلاں سردار کھڑا ہے، فلاں مقام پر فلاں سردار کھڑا ہے، فلاں مقام پر فلاں سردار کھڑا ہے۔ گویا اللہ نے اس طرح ان کو رسوا کر دیا اور ان جوانوں کے دلوں میں رسول اللہ کی عظمت کو اجاگر کر دیا، اور جوان وہ قرآن بھی سنتے، روتے بھی صحیح، اور کتنے لوگوں نے نبی کی زبان سے قرآن سن سن کر اسلام کا کلمہ پڑھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ اب ظاہری بات ہے، یہ جو کفار تھے عرب کے جو تھے، یہ عرب دان تھے، عربی سے واقف تھے، ان کے لیے تو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، قرآن سنتے تھے اور سمجھتے تھے۔ اب ذرا دیکھیں ہمارے لیے پیغام ہدایت، اگر کافر قرآن کو سنے تو اس کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اگر میں اور آپ قرآن سنیں
ہمارے لیے کتنا باعث ہدایت ہوگا۔ بھئی اگر کافر ہے جو قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ قرآن سن رہا ہے، اس کے دل پر قرآن اثر کر رہا ہے، اگر وہ شخص جس کے دل میں رسول اور آل رسول کی محبت ہو، اگر وہ قرآن سنے، اس لیے علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے قرآن کو جب بھی پڑھا ہے، جتنی بار پڑھا ہے، ہر بار اللہ نے ہر آیت کا مجھے نیا پیغام دیا ہے، ہر بار۔ قرآن یہ وہ عظیم کتاب ہے، اپنی زندگی میں اپنے گھر میں قرآن کو شامل کریں۔ قرآن صرف برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ بیٹی کی شادی ہو تو اس کو نیچے سے گزار دیں، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ جب ہم نے گھر میں پیسے چور سے بچا کر رکھنے ہو تو قرآن میں رکھ دیں، قرآن اس لیے فقط نازل نہیں ہوا کہ مسجد میں جائیں اور اس کا بوسہ لے لیں، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم جب کوئی قسم کھانی ہو تو اٹھا کے فوراً ہم قرآن اٹھا لیں اور اس کی قسم اٹھا لیں، نہیں، قرآن نازل ہوا ہے ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ قرآن کے اصلی نازل ہونے کا ہدف اور مقصد ہدایت ہے، لیکن ہم قرآن کی دوسری طرف جا رہے، ہدایت حاصل نہیں کر رہے۔ لہذا اپنی زندگی میں قرآن کو شامل رکھیں۔ قرآن یہ وہ عظیم کتاب ہے، اگر ہم نے قرآن کو پڑھا لیکن قرآن پر عمل نہ کیا تو سید الرسل فرماتے ہیں رب تعلی القرآن والقرآن یلعنہ، بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں پڑھ قرآن رہے ہوتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، قرآن ان پر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے قرآن لعنت کرے؟ دیکھیں جب قرآن میں ہم نے پڑھا جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی القاذبین، ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے زندگی میں جھوٹ ہو، قرآن تو جھوٹوں پہ لعنت کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مذمت کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو نماز نہیں پڑھتے، قرآن مذمت کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو زکوٰۃ نہیں دیتے، قرآن مذمت کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو مشرکین ہیں، قرآن مذمت کرتے ہیں ان لوگوں کی جو منافقین ہیں۔ ہم قرآن پڑھ تو رہے ہیں، ہم صرف اس لیے پڑھیں کہ مشرکین پر اللہ نے لعنت کی ہے، منافقین پہ اللہ نے لعنت کی ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ کبھی ہم قرآن پڑھیں، دیکھیں تو صحیح، کہیں ایسا تو نہیں ہے مشرکین والے عقائد بھی ہمارے اندر موجود ہوں۔ قرآن بھئی مشرکین پر جو اللہ لعنت کر رہا ہے، کبھی قرآن پڑھ کر اپنا عقیدہ صحیح کیا؟ ہم جو دیکھیں منافقین کی اللہ نے مذمت کی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے منافقین والا کردار ہمارے اندر موجود ہو؟ جن لوگوں کے جہنم میں جانے کی خبر قرآن دے رہا ہے، مثلا بے نمازی، کہیں ایسا تو نہیں ہم بھی بے نمازی ہوں؟ تو قرآن کی جن آیات پر ہم عمل نہیں کریں گے، ظاہری بات ہے وہ قرآن کی وہ آیات ہم پر لعنت کرتی ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد رحمہ بار دیگر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا سید الرسل نے اپنی سیرت سے لوگوں نے شاعر معروف کیا، رسول نے قرآن کی آیات صورتیں پڑھ پڑھ کر سنا کے جوانوں کو، معاشرے کے افراد کو، بہکے ہوئے لوگوں کو، گمراہ لوگوں کو، مشرکین کو، کفار کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف دعوت دی، قرآن کی طرف دعوت دی۔ لہٰذا یہ قرآن اگر کفار کے لیے باعث ہدایت بن سکتا ہے، ہمارے لیے کتنی زیادہ ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔ اپنی زندگی میں قرآن رکھیں۔ آپ ختم قرآن بے شک کرتے ہیں، کبھی
قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، رب کی ذات مجھ سے اور آپ سے چاہتی کیا ہے؟ قرآن پڑھیں تو صحیح۔ پہلی چیز سید الرسل کی یہ سیرت، لوگوں نے شاعر مشہور کیا، رسول نے قرآن کے ذریعے سے اسلام کی تعلیمات کو عام اور لوگ اسلام کی طرف آتے رہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے میں اصلاح ہو، جوانوں کی اصلاح ہو، بچوں کی تربیت ہو، ان میں قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، قرآن کے واقعات کو بیان کریں، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں۔ جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، جو لوگ آل محمد کے دین سے ہٹ چکے ہیں یا آل محمد کے دین پہ آ کے اور گمراہیاں اختیار کر چکے ہیں، ان کو قرآن پڑھ کر سنائیں اور ان سے پوچھیں، بتا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تیرا عقیدہ قرآن کے مطابق کہاں ہے؟ قرآن۔ لہذا قرآن کو وسیلہ بنائیں لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ آج اگر کوئی قرآن کی توہین کرے نا تو ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی، ایسے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو جلایا۔ کسی ملک میں، اٹلی میں، کسی ملک میں قرآن کو جلایا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری غیرت کو للکارا۔ بے شک قرآن کا جلانا حرام اور گناہ ہے۔ یعنی اگر غیر مسلم قرآن کو جلائے، قرآن کی توہین کرے، ہماری غیرت برداشت نہ کرے، اگر ہم لوگ قرآن کے احکام کا مذاق اڑائیں، یعنی کافر قرآن کا مذاق اڑائے، وہ غلط ہے، اور ہم نبی کے نام کا کلمہ پڑھ کے قرآن کے احکام کا مذاق اڑائیں، ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ اور میرا دوست ذرا فکر کر دیکھ تو صحیح، عقیدہ توحید قرآن کے مطابق کیسے ہے؟ عقیدہ نبوت قرآن کے مطابق کیسے ہے؟ میرا اور آپ کا تو رشتہ اس گھرانے سے ہے اور جو وارثان قرآن بن کر آئے ہیں، ہم تو اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہٰذا اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کریں۔ قرآن کو بہترین ذریعہ بنا سکتے ہیں لوگوں کی ہدایت اور تبلیغات کے لیے، اصلاح کے لیے، جو نبی نے ذریعہ قرار دیا۔ دوسرا، سید الرسل کی سیرت میں کیا تھا؟ اخلاق۔ لوگوں میں مشہور کر دیا کہ رسول ہیں جادوگر۔ اب نبی نے اس کا جواب کیسے دیا؟ صرف نفی میں جواب نہیں دیا، ایک اور پیغام ہے اس میں۔ سید رسول کی پوری سیرت میں دشمن ہمیشہ سازش کرتا ہے حق کے خلاف۔ آپ اپنا کام کریں، دشمن خود ناکام ہو جائے گا۔ نبی نے اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ کام جاری رکھا ہے اور امت کو سمجھایا ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں، ان کے باطل ارادے ناکام ہو جائیں گے۔ اب نبی کے بارے میں مشہور کر دے یہ جادوگر ہیں۔ روایت کا جملہ ہے، تاریخ میں روایت ملتی ہے، ایک دن سید الرسل مکہ شہر میں ایک پانی کا کنواں جہاں پر خواتین پانی بھرتی ہیں، سید الرسل گزر رہے تھے قریب سے، اس کنویں کے قریب سے ایک خاتون ایک جو ہے مشک یا پانی کا برتن بھر کے کنویں سے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ سید الرسل نے دیکھا خاتون ضعیف العمر ہے، بہت بزرگ ہے، چلنے سے نڈھال ہے، پانی کا برتن مشک ہے یا کوئی اور چیز مٹکا وہ گھر لے کے جا رہی ہے، اس کے لیے چلنا دشوار ہے۔ قربان جاؤں رسول کے اخلاق پہ، یہ نہیں کہا یہ کافرہ ہے مجھے اس سے کیا غرض، نبی نے اپنے اخلاق سے اسلام کو پہنچایا۔ اس ضعیفہ کے قریب جا کے کہتے ہیں، یا ضعیفہ
آپ یہ پانی، یہ مشکیزہ مجھے دے دیں، یہ مٹکا میں آپ کے گھر تک پہنچاتا ہوں۔ سید رسول نے اس بڑھیا عورت سے وہ پانی کا مشک یا مٹکا لیا اور سید رسول جا رہے ہیں۔ خاتون دیکھ رہی ہے یہ جوان جس کے چہرے سے شرافت کے آثار ہیں، جس کی نگاہوں میں شرم و حیا ہے، جس کی زبان حرکت کر رہی ہے، جس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے، ایک ایک چیز کا مشاہدہ کر رہی ہے، قدم بڑے آہستہ چل رہا ہے، میرے حق کا خیال کر رہا ہے، زیادہ تیز بھی نہیں چلتا کہ میں بوڑھی ہوں، میرے حق کی رعایت یہ بھی کر رہا ہے، میرا وزن بھی اٹھا کے جا رہا ہے، اور بڑا متواضع، با حیا، با کردار، شرم و حیا کا پیکر جوان لگ رہا ہے۔ بڑھیا کہتی ہے جوان، تیرے چہرے پہ نور اور وجاہت کو دیکھ کے میرا دل کرتا ہے کہ تجھے ایک نصیحت کروں۔ سید رسول فرماتے ہیں ضعیفہ کیا نصیحت ہے؟ کہتی ہے میں نے سنا ہے مکہ میں ایک جوان ہے جو جادوگر ہے، اپنی جادوگری سے لوگوں کو بہکا رہا ہے، تیرے چہرے سے شرافت اور پاکیزگی کے آثار ہیں، میں نہیں چاہتی کہ تو بھی اس جادوگر کے بہکاوے میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اب سید رسول خاموش ہے، یہ بڑھیا نے سنا کیا ہے لیکن دیکھا کیا ہے۔ سید رسول اس ضعیفہ کے دروازے تک پہنچے، خاتون نے دروازہ کھولا، رسول اللہ نے اس کی اجازت سے گھر میں داخل ہوئے، پانی کو رکھ دیا۔ تو جب یہ سید رسول کو نصیحتوں پہ نصیحت کر رہی ہے، اب سید رسول رخصت ہونے لگے، اب تک اپنا تعارف نہیں کرایا، اس کی ساری نصیحتیں سن لی جو اس نے رسول اللہ سے بچنے کے بارے میں کی تھی۔ اب سید الرسل جب اپنا اخلاق عملی طور پر پیش کر چکے، سید الرسل فرماتے ہیں اے ضعیفہ، جس جوان کے بارے میں تجھے کہا ہے بچ کے رہنا وہ جادوگر ہے، تو جانتی ہے وہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا وہ مدینے والے میرے بارے میں کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اس بڑھیا نے یہ سنا، کہتی ہے کہ تیرے بارے میں یہ کہتے ہیں، مجھے تو تیرے وجود سے کوئی ایک اثر جادوگروں والا ظاہر نہیں دکھائی دے رہا، اور یہ کہہ کے کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ۔ صلوات پڑھ دے رسول اللہ کی ذات، اللہم صلی علی۔ میں گواہی دیتی ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اگر اللہ کا رسول ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ گویا یہ سید رسول کا وہ اخلاق، وہ آپ کی پاکیزگی، وہ آپ کا پاکیزہ کردار تھا، وہ آپ کی حیا تھی، جس کی وجہ سے خاتون کافرہ اسلام کو قبول کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ اس نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھا، رسول اللہ کے کردار کو دیکھا۔ یہ میری اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری سیرت اتنی پاک ہو دنیا والے ہمارے کردار کو دیکھ کے آل محمد کے دین کو قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی۔ لہذا اچھے اخلاق اپنائیں، اچھے کردار کو اپنائیں۔ تو یہ رسول اللہ نے جو جادوگروں والی جادوگر جو مشہور کر رکھا تھا، نبی نے اپنے اخلاق سے بتایا کہ میں اللہ کے دین کو لے کر آیا ہوں، میں جادو
اور ان چیزوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ بچوں میں رسول اللہ کے بارے میں پروپیگنڈا کر دیا، سازش رچا دی، یہ مجنون ہے۔ تاریخ کہتی ہے سید رسول ہر روز مکے کی گلیوں میں جاتے، وہاں پر کچھ کفار و مشرکین اپنے بچوں کو پتھر دیتے اور یہ سید الرسول کے بدن پر مارتے، رسول اللہ لولہان ہو کر آتے، سید الرسول کا وجود زخمی ہو جاتا۔ حتیٰ کہ یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ سید الرسول جب نکلتے بعض مقامات کی طرف تو یہ کہتے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تفلحو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے ابو لہب رسول کا سگا چچا ہاتھ میں پتھر لے کے، یہ پتھر لے کر چلتا، سید رسول کلمہ توحید کو بیان کرتے، یہ ملعون ان پتھروں کو رسول اللہ کے پاؤں پہ مارتا، سید رسول کے پاؤں سے خون بہتا رہتا، رسول اللہ پیغام حق سے نہ رکتے۔ اللہ، رسول اللہ کا بدن زخمی ہو رہا ہے، سید رسول اپنے پیغام حق کو نہیں چھوڑ رہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ہیں، ایک فکر ہے اس کی اصلاح ہو جائے، جب اصلاح کی بات ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چھوڑو یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، یہ لوگ نہیں سدھریں گے، لہٰذا ان کو اصلاح کی ضرورت نہ، یہ میرا اور آپ کا وظیفہ شرعی نہیں ہے۔ نبی نے تو نہیں کہا تھا میرا اللہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، میں ان کو اس کی ہدایت نہیں کرتا، میں کسی اور علاقے میں جاتا ہوں۔ نبی مشرکین میں، کفار میں، جو نبی کی جان کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، سید رسول کو پتھر مارتے تھے، آپ کے بدن کو لہلوحان کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ اگر نماز پڑھتے تو گندگی آپ کی پیٹھ پر ڈال دیتے، رسول اللہ کے گھر کے باہر خاردار جھاڑیاں بچھا دیتے، اور ابو لہب کی بیوی ابو سفیان کی بہن گندگی لے کر آتی، بی بی خدیجہ طاہرہ کی ہنڈیا میں وہ گندگی ڈالتی جس سے نہ رسول کھانا کھا سکتے نہ بی بی خدیجہ طاہرہ کھانا کھا سکتے۔ یہ کس قدر مشکلات تھی سید رسول کی تعلیمات میں، یہ مشرکین نے، کفار نے اس قدر مشکلات۔ رسول اللہ نے کہا کہ یا اللہ میں ان لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا، یہ بڑے سرکش ہیں، یہ بڑے سخت ہیں۔ کہا نہیں، کیا کہا نبی نے؟ نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے میرا اللہ ان کی ہدایت فرما، یہ نہیں جانتے میں نبی برحق ہوں۔ اللہ، لہذا نبی نے اپنی پاک سیرت سے ہمیں یہ سمجھایا کہ خبردار لوگوں کی شدت اور سختی کی وجہ سے تم اپنا فریضہ نہ بھول جانا، آپ اپنا پیغام ہدایت جاری رکھیں۔ اگر کوئی ہدایت حاصل نہیں کرتا وہ اللہ کی نگاہ میں خود مجرم ٹھہرے گا۔ ہم اپنا پیغام ہدایت جاری رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم پیغام ہدایت کو چھوڑ دیں، لہذا ہم اپنے وظیفے کو ادا کریں۔ تو سید رسول نے اب دیکھیں بچوں میں رسول اللہ کو مجنون مشہور کر دیا، تو بچے رسول اللہ کے پیچھے پتھر لے کے بھاگتے، لیکن نبی نے کیا کیا؟ سید الرسول نے بچوں میں حسن اخلاق سے پیش آنے لگے، جو بھی بچہ ملتا نبی حسن اخلاق سے ملتے، بچوں کو روکتے، اچھی ادب کی بات سکھاتے، جہاں تک کہ سید الرسول کی سیرت میں یہ شامل ہو گیا کہ رسول اللہ بچوں کو سلام کرنے میں بھی پہل کرتے۔ رسول اللہ کی یہ سیرت میں
یعنی آج اگر کسی کی بھی سیرت بن جائے سلام میں پہل کرے، یہ سنت نبوی ہے۔ رسول اللہ نے بچوں کی تربیت کرنے میں جس چیز کا آغاز کیا وہ ہے سلام کی کثرت، وہ ہے نبی کی سیرت ہے کہ ہم کیا کریں؟ سلام کو عام کریں، السلام علیکم۔ بعض ہیں عقیدت کی بنا پر، محبت کی بنا پر سلام کی جگہ پر کچھ اور داخل کر دیتے ہیں۔ اب ذرا حدیث قصہ آپ سارے پڑھتے سنتے بھی ایسے کہ نہیں بھی؟ جن کو پڑھنا نہیں آتی سنتے تو ہیں۔ اس میں اتنا تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے، جب پنجتن پاک آ رہے ہیں چادر کے نیچے ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، اس ملاقات کے وقت پنجتن پاک نے ایک دوسرے سے ملتے وقت کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ امام حسن آئے، امام حسین ہے، کیا کہا؟ السلام علیک یا اماں۔ مولا امیر المومنین ہے، السلام علیک یا بنت رسول اللہ۔ رسول اللہ آئے تو بیٹی کو سلام کیا، علی مولا آئے تو جناب سیدہ کو سلام کیا، جناب سیدہ نے اپنے بابا کو سلام کیا۔ گویا حدیث کی ساتھ سمجھا رہی ہے پنجتن پاک کی نگاہ میں ادب کا کوئی بلند اگر کوئی مقام رکھتا ہے تو وہ السلام علیکم ہے۔ اگر کوئی سلام علیکم، السلام علیکم کو چھوڑتا ہے گویا وہ حدیث قصہ کی تعلیمات کو چھوڑتا ہے۔ اور میرا دوست ہم تیری بات مانیں یا پنجتن پاک کے حدیث قصہ والی بات مانیں؟ بتا، اپنی اصلاح کریں حدیث قصہ کے آئینے میں۔ ہم حدیث قصہ پڑھ لیں اور خوش ہو جائیں، بے شک خوشی کا مقام ہے، لیکن وہ مومن خوش ہو جو حدیث قصہ پڑھ کے حدیث قصہ کے پیغام پر عمل کرے۔ پنجتن پاک ملاقات کرتے وقت کہہ رہے ہیں السلام علیکم، سلام علیکم۔ میں اور آپ اپنی عقیدت اور محبت کو دین میں داخل کر کے ہم کہہ دیں سلام کی جگہ پہ ہم یہ کہیں گے، اور میرا دوست یہ باقی چیزیں میری اور تیری بنائی ہوئی ہیں، پنجتن پاک کی تعلیمات نہیں ہیں۔ پنجتن پاک کی تعلیمات حدیث کے ساتھ سلام علیکم بتا رہی ہیں، السلام علیکم بتا رہی ہیں۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ اور سلام کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، اور جواب دینا اس کے علاوہ کوئی اور چیز اگر ہم دین میں داخل کر لیں وہ جو بھی ہو اس کا جواب دینا نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، چونکہ ہمیں سنت سے ملی نہیں ہے۔ جو سنت سے ملی ہے وہ دین کا حصہ ہے، جو آل محمد سے نہیں ملی وہ سنت نہیں ہے۔ وہ ہماری عقیدتیں اور محبتیں ہو سکتی ہیں، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اور دین عقیدتوں کا نام نہیں ہے۔ دین اپنی ایجادات کو دین میں داخل کرنے کا نام نہیں ہے، دین نام ہے قرآن کا اور 14 کے فرمان کا۔ یا علی، لہذا سلام کرنا کیا ہے؟ مستحب، اور جواب دینا واجب ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں سلام کی ٹوٹل نیکیاں 70، اور اس میں سلام کرنے والے کو 69 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، 69 بچوں کے لیے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ سلام کرنے والے کو 69 نیکیوں کا 69 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور جواب دینے والے کو 1 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ مولا پوچھا گیا، مولا سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، سلام کرنے والے کو ثواب زیادہ، جواب دینے والے کو کم کیوں ہے؟ جواب ملا اس لیے سلام کرنے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے، وہ اپنی میں کو ختم کرتا ہے،
اور جو اپنی میں کو ختم کر کے کام کرے اللہ کو وہ عمل بڑا پسند ہے، کیونکہ جو جواب دے رہے وہ میں ختم نہیں کر رہا، اگر جواب نہیں دے گا تو گناہگار ٹھہرے گا، اور جو سلام کر رہا ہے وہ سنت نبی پہ عمل کر کے میں کو ختم کر رہا ہے۔ آج ہمارے پاس تھوڑی سی جائیداد بن گئی، کار آ گئی، مکان لے لیا، اچھی نوکری آ گئی، ہماری ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے لوگ ہمیں سلام کریں۔ میں اور آپ کون ہیں؟ جس نبی کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا۔ نبی کی محبت میں خلق کیا یا نہ کیا؟ حدیث قصہ میں اللہ نے کس کی محبت میں خلق کیا؟ رسول اللہ پنجتن پاک کی محبت میں، یعنی اللہ کائنات کو خلق کر رہے محمد وآل محمد کی محبت میں، رسول کی محبت میں۔ جس کی محبت میں کائنات خلق ہوئی وہ نبی امت کے ہر بچے کو سلام میں پہل کرے۔ ہمیں اس نبی کی محبت کے صدقے میں تھوڑی سی دنیا کیا مل گئی، ہم کہتے ہیں لوگ ہمیں سلام کریں۔ نبی کی شان بلند ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پہ دیکھیں نبی نے، یعنی نبی کی محبت میں کائنات خلق ہوئی۔ حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ۔ آج جو ممبروں پہ یہ فکر دیتے ہیں اللہ نے کائنات کو بنا کر محمد والے محمد کو سونپ دی ہے، وہ حدیث قصہ تو پڑھ۔ حدیث قصہ میں ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یہ کائنات کا نظام خلق کرنے والا میں ہوں، زمین و آسمان کا فرش، یہ آشیانہ، یہ زمین کا فرش، یہ دریاؤں کی روانی، یہ کشتیوں کا چلانا، اللہ فرما رہا ہے نظام کائنات اگر یہ بنایا ہے تو میں اللہ نے، لیکن پنجتن پاک کی محبت میں۔ اللہ نے حدیث قصہ میں عقیدہ تفویض کی نفی کر دی۔ حدیث قصہ پر ایمان رکھتے ہیں اور حدیث قصہ کو مانو، حدیث قصہ کا ترجمہ پڑھیں، اس پر ایمان رکھیں۔ کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ دریاؤں کو روانی دینے والا کون ہے؟ چاند اور سورج کو روشنی دینے والا کون ہے؟ ہم صرف حدیث قصہ پڑھ لیں، حدیث قصہ پڑھے تو صحیح اللہ فرما کیا رہا ہے۔ حدیث قصہ اپنے علاقے کے علماء سے کہا کریں، حدیث قصہ کا ترجمہ کر کے اس کے اندر پیغامات سنائیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے کتنے پیغامات ہیں۔ توحید کا پیغام ہے، اخلاق کا پیغام ہے، تربیت کے اولاد کے پیغام ہے، کتنے پیغامات اس حدیث قصہ کے اندر۔ صلوات پڑھ دے محمد و اللہم صلی علی محمد۔ لہذا سلام رسول اللہ کی سیرت میں کیا تھا؟ سلام کرنا۔ آپ بچوں میں بھی سلام میں پہل کرتے تھے۔ تاریخ میں واقعہ ملتا ہے ایک مرتبہ سید الرسل مدینہ منورہ میں جب آ چکے تھے، رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ کے ایک محلے سے گزر رہے ہیں۔ نبی اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایک محلے میں داخل ہوئے۔ اس محلے میں چوک میں، جو عام طور پر محلوں میں کیا ہوتا ہے، ایک چوک میں بچے کھڑے ہو کر کھیلتے ہیں۔ نبی نے دیکھا کہ سامنے بچے کھیل رہے ہیں، اور بچے جو تھے انہوں نے دیکھا سامنے سے نبی اور اصحاب آ رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے، روایت ہے، ان بچوں میں ایک بچہ جلدی سے ایک گلی میں چھپ گیا۔ نبی پہلے سلام میں پہل کرتے ہیں، آج سلام میں پہل میں کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ بھی تربیت والدین کا اثر ہوتا ہے۔ آج نبی پہ سلام پہلے میں کروں گا۔ بچہ گلی میں چھپ گیا،
سید الرسل جیسے ہی اس گلی کے کونے میں پہنچے، بچہ دوڑ کر آ کر کہتے السلام علیکم یا نبی اللہ۔ نبی کا کلیجہ ٹھنڈا پڑ گیا، کتنا با اخلاق بچہ ہے، آج مجھ نبی پہ سبقت لے گیا۔ جب نبی نے اس کا سلام سنا، جواب دیا، روایت کہتی ہے رسول اللہ نے رحمت للعالمین نے اپنے دونوں ہاتھ اس بچے کے سر پہ رکھ دیے اور ٹھہر گئے۔ اتنی دیر میں جو اور بچے کھیل رہے تھے وہ بھی دوڑ کر آئے، نبی سلام کر رہے ہیں، بچے جواب دے رہے ہیں۔ جب سلام اور جواب کی آواز لوگوں کے گھروں میں پہنچی، 1400 سال پہلے پرانا زمانہ، مدینہ شہر ہے، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، لوگوں کے گھروں میں نبی کی اور بچوں کی آواز جب پہنچی، لوگ سمجھ گئے آج ہمارے محلے میں رحمت للعالمین آ گئے۔ اب روایت کہتی ہے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگے، عورتیں، مرد، وہ بچے پہلے موجود ہیں اور بچے بھی جمع ہو گئے، نبی کے ساتھ اصحاب بھی ہیں۔ وہ محلہ اصحاب نبی سے، لوگ مردوں سے، عورتوں سے، بچوں سے بھر گیا۔ جب بھر گیا، سید الرسل نے اس بچے کی طرف دیکھ کے فرمایا اے بچے مجھے یہ بتا، تیری نگاہ میں اللہ کا رتبہ بلند ہے یا مجھ مصطفیٰ کا؟ سوال کرنے والا نبی ہے، جواب دینے والا یہ بچہ ہے۔ کہتے یا نبی اللہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، پہلے اللہ کی ذات ہے پھر مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ پہلے اللہ کی ذات ہے۔ نبی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، اس بچے کا عقیدہ صحیح ہے، اللہ کا رتبہ پہلے ہے پھر مصطفیٰ کا رتبہ ہے۔ اب نبی نے دوسرا سوال کیا، اے بچے مجھے یہ بتا، تیری نگاہ میں مجھ مصطفیٰ کا رتبہ بلند ہے یا تیرے والدین کا؟ کہتا ہے میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، پہلے ذات مصطفیٰ ہے پھر میرے والدین۔ نبی اور بھی خوش ہوئے، بچہ اتنا باادب اور با اخلاق ہے کہ سلام میں مجھے پہل کر رہا ہے، اللہ کا رتبہ پہلے بتا رہا ہے، مصطفیٰ کا رتبہ بعد میں بتا رہا ہے، والدین کا بھی احترام اور تعظیم کر رہا ہے۔ جب نبی نے دیکھا بچے کا ایمان بھی بلند ہے، بچے کا کردار بھی بلند ہے، نبی نے لوگوں کی طرف دیکھ کے فرمایا ایھا الناس کونوا مثل ھذا الصبی، اے لوگو اس بچے کی مانند بن جاؤ۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اے لوگو اس بچے کی مانند بن جاؤ۔ نبی کی نگاہ میں معیار کیا تھا؟ ایمان اور عمل ہے، نبی نے یہ معیار بتایا۔ تاریخ کہتی ہے اس بچے کا نام ہے حبیب ابن مظاہر، اس بچے کا نام تاریخ کہتی ہے اس بچے کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ یہ اتنا با کردار بچہ تو تھا جو رسول کی تعظیم کرے، جس کا ایمان اور عمل اس قدر پاک ہو، وہ نصرت امام حسین کے قابل بنتا ہے۔ اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد کا بڑا خرچ ہوا ہے۔ چونکہ ایام حسینی ہیں، کل انشاءاللہ سید الرسل کی شہادت کا ذکر ہوگا۔ اس دین پہ آل محمد کا بڑا خرچ ہوا ہے۔ کربلا میں زہرا کے لال نے اللہ کے دین کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اتنا قربان ہوا کہ حسین مظلوم اپنی بہنوں کی چادریں بھی قربان کرنے کو تیار۔ اجرکم علی اللہ زدہ۔ روایت کہتی ہے جب 11 محرم کو
جب کربلا سے آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ جب جانے لگا، 3 ہستیاں آئیں حسین مظلوم کے لاشے سے وداع کرنے، لیکن ہر ایک کے وداع کا انداز دوسرے سے جدا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ پہلا مظلوم سید الساجدین، امام زین العابدین، روایت کہتی ہے زنجیروں میں جکڑا امام، بے پلان اونٹ پہ لنگڑی ناکا پہ میرے امام کو بٹھایا گیا، اور امام کے پائے مبارک کو اونٹنی کے پیڑ سے باندھ دیا گیا۔ جب وہ اونٹنی لنگڑا کر چلتی ہے، اور میرا بیمار امام، اور میرے امام کے لیے بیٹھنا بڑا دشوار ہے، اجرکم علی اللہ۔ میرے چوتھے امام کے دل میں یہ حسرت ہے، میں ناقہ سے اتر کے اپنے بابا کی لاش کا بوسہ دو۔ اور میرے جوانوں، اولاد والوں، میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، اور معاشرے کا دستور ہے، اور جب کسی کے باپ کا جنازہ اٹھتا ہے، اولاد آتی ہے، اور بیٹا باپ کی قدم بوسی کرتا ہے، اور میں قربان زین العابدین ہے لنگڑی ناکہ پہ سوار ہے، لیکن اشقیاء کی طرف سے اجازت نہیں ہے میرا امام اتر کے بابا سے ودا کرے۔ اور جب آئے دیکھا بے غور و کفن لاشا، اے بابا کی پامال لاش موجود ہے، اور روتی آنکھوں سے ودا کر کے فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ او بابا، او زین العابدین کا آخری سلام، اور تیرا لال اور تیرے لاشے کا وداع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ہے دوسرا کون ہے؟ اور دنیا کا دستور ہے جب کسی باپ کا جنازہ اٹھے تو یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، یا ان بچوں کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ اور میں قربان کربلا میں اور یتیموں کے ساتھ کیا ہوا، روایت کا جملہ اور سید ابن طاؤس نقل کرتے ہیں، جب حسین کی یتیمہ اور بی بی سکینہ حسین مظلوم کے اور پامال لاش پر آئی ہے، بابا کا سینہ پامال ہے اور لاش کے جوڑ جوڑ جدا ہے، اور بی بی کبھی سینے کا بوسہ دیتی ہے تو کبھی بی بی کا بابا کی کٹی ہوئی گردن کا بوسہ۔ جے منظر دیکھا شمر لعین نے، اور اس لعین کے ہاتھ میں تازیانہ، اور یہ ملعون آگے بڑھا اے حسین کی یتیمہ سکینہ پر یہ ظالم اس وقت تک ظلم کرتا رہا ہے جب تک یتیم حسین نے او بابا کا لاشا نہ چھوڑا۔ عزادار و روایت کا جملہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کے منہ پہ نہ مارنا، حیوان زبان سے ذکر خدا کرتا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اور آپ کا حیوانوں سے اتنا پیار، اور ذرا کربلا میں آ کر دیکھے ہے حیوان کو جا، اور حسین کی یتیمہ سکینہ ہے حسین کے سینے پہ سونے والی ہے بی بی ہے، کبھی اس بی بی کے منہ پہ تماشے اور کبھی یتیمہ کے کان سے دھر کھینچے گئے ہے، کبھی تازیانے مارے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔